یہ سوال ہوا سب سے اچھا شخص کون ہے لوگوں میں؟ تو جواب ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جس کا وجود راحت کا سبب ہے، جس کو دیکھ کے دکھ بھول جائیں، جس کو مل کے زندگی اچھی لگنے لگ جائے، جس کی چھاؤں میں بیٹھیں تو آسودگی ہو، زمانے کی کڑی دھوپ سے بچ جائیں، جس کا وجود رحمت بخش ہو، جو لوگوں کی ہدایت کا سبب ہو، جو لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ یہ ماہ سیام میں سخت گرمی زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے، ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے۔ اسلام نے السلام علیکم کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا ایک فلسفہ ہے، اور وہ کیا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ملے تو وہ کہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو گویا وہ ضمانت دے رہا ہے کہ میرے بھائی تیری جان، تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت میری طرف سے محفوظ ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی۔ اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ اچھا تو اگر مجھے ضمانت دیتا ہے تو تو میری طرف سے بے فکر ہو جا، تیری آبرو میری آبرو ہے، تیری عزت میری عزت ہے، تیرا مال میرا مال ہے، اس لیے میری طرف سے تجھے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اب ایک دوسرے سے انہیں خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ضمانت دے چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں۔ اور اگر ہم سلام بھی لیں اور جڑیں بھی کاٹ دیں تو میاں ہم نے سلام لیا ہی نہیں، ہم نے منافقت کی تھی۔ حضور نے فرمایا افشوا السلام، تو میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام کو پھیلاؤ گے تو امن پھیلے گا۔ سلام سلامتی سے ہے، یہ آپ امن دیتے ہیں۔ اس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے، بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ سے ایک دن حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، کہ اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ کتنا خوش قسمت ہے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ تو صحابہ بہت خوش ہوئے۔ حضور نے پھر دوسری بات فرمائی وَطُوبَى 7 مرات مَن لَم يَرَانِي وَآمَنَ بِي، اور اس کو 7 مبارکیں ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لایا۔ کہا اس کو 7 مبارکیں۔ 6 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا انتہائی باوقار دن ہے۔ ہمارے ناپاک دشمن نے اچانک ہمارے اوپر بزدلانہ حملہ کر دیا۔ ہمارے شاہینوں نے کس طرح پھر دشمن کے فخر کو توڑا اور ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں محمد محمود عالم نے دشمن کے 5 جہاز مار گرائے اور کل انہوں نے دشمن کے 9 جہاز گرائے۔ یہ اس قوم کے سپوتوں کا جذبہ ہے۔ یہ صرف ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ جب دشمن پاکستان کی سرحدوں میں ناپاک ارادے کے ساتھ گھس آیا تو ہمارے شاہینوں نے کس طرح ان کو مار گرایا۔ تو یہ پاکستان کا ناقابل تسخیر دفاع ہے۔ اللہ نے
اس وطن کو جذبوں سے سرشار نوجوان عطا کیے ہیں۔ دو عمل ایسے ہیں جن کی سزا بندہ دنیا میں ضرور دیکھتا ہے۔ ایک، کسی کے ساتھ ظلم کریں گے آپ تو اس کی سزا دنیا میں ضرور ملے گی۔ دوسرا، والدین سے نافرمانی کریں گے تو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اور ایک اور چیز میرے حضور نے ارشاد، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارہی، جس نے بدکاری کی، فرمایا گھر کی دیواریں اونچی بھی کر لیں، یہ بدکاری اس کے گھر بھی پہنچے گی۔ گندم کا بیج ڈالیں گے تو گندم اگے گی، جو کا بیج ڈالیں گے تو جو اگے گی۔ مقافات عمل سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ مال غنیمت میں بہت ساری چادریں آتی ہیں جو سب کو تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، عمر خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں مال غنیمت کے اندر سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی، آپ داراز قد ہیں، ایک چادر سے قمیض نہیں سل سکتی، تو آپ کی قمیض کہاں سے آئی؟ آپ کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں، کہا ایک چادر سے قمیض نہیں بنتی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو پیش کی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی زندگی۔ مجھے اگر آپ پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو 3 گھنٹے کی گفتگو کی جائے اور بتایا جائے کہ دین یہ ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، 2 لفظوں میں بتائیے کہ دین کیا ہے، تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا اور کہوں گا رسول کریم کی محبت میں تڑپنے کا نام دین ہے، اور یہ دین ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دی بت کدا تصورات، کچھ باقی نہیں بچتا اگر ان کی محبت نہ ہو، پھر بت کدا تصورات رہ جاتے ہیں اگر ان کی محبت درمیان سے نکال دی جائے۔ ان کی محبت، ان کا پیار، ان سے وابستگی، ان سے دل بستگی، ان سے تعلق خاطر، یہ دین ہے، حضور کا نام دین ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، خود بھی تیرے گی، اپنے اوپر بیٹھے سواروں کو بھی ساحل تک پہنچائے گی، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ کہا تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، دنیا تمہارے اندر آ گئی تو خیر نہیں۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں یا دنیا ہمارے اندر رہ رہی ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو خیر ہی خیر ہے، لیکن دنیا اندر اتر گئی پھر پلے کچھ نہیں رہتا۔ گھروں کے ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے الجھاؤ کو، ہونے والی لڑائی کو اپنے میکے بیان کر دیتی ہے، تو پھر یہ شوہر کو گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کا معاملہ باہر جائے۔ انتہائی مجبوری ہو، حالات ایسے ہو جائیں، وہ ایک امر آخر ہے۔ زندگی میں الجھنیں ہوتی رہتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، لیکن وہ الجھن ختم ہو جائے گی تو پھر یاد بھی نہیں رہے گا کہاں کہاں الجھن ہوئی تھی۔ لیکن اگر وہ میکے پہنچ گئی یا سسرال پہنچ گئی، وہ الجھن محلے گلی میں پہنچ گئی، تو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتے، اور کبھی یہ بھولنا چاہیں گے بھی تو کوئی یاد کروا دے گا، تو زندگی کی تلخیاں برقرار رہیں گی۔ اس لیے خاتون کے لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے، گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، کہ جو ہے وہ کبھی بھی اس معاملے کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا، خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے، انسانی بو سونگ کے حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، تو شیر جب قریب آیا نا اور حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ نے شیر کو کیا کہا، سن رہا، شیر کو مخاطب ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے بادشاہ سن، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بس آپ کے کہنے کی دیر تھی، اس نے دم ہلانا شروع کر دیا، اور وہ آگے آگے چلتا تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا، اور اگر اور کوئی جانور ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھے ہٹو۔ وہ پروٹوکول گاڑی نہیں ہوتی، وہ پروٹوکول کے طور پہ آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے تک پہنچا کے پھر واپس آتا ہے۔ جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا۔ فرمایا سب سے اچھا اور کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو بات اچھی کرتا ہے، جو لوگوں کی برائیوں کی ٹو میں نہیں رہتا، جو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتا، جس کی طبع میں حیا ہے، جس کی طبیعت میں وفا ہے، جس کے انداز کے اندر محبت ہے، مروت ہے، بھائی چارہ ہے، حسن سلوک ہے، رواداری ہے، ان چیزوں سے مل کے اخلاق بنتا ہے، اچھی عادتوں سے اخلاق بنتا ہے، رویوں سے اخلاق بنتا ہے۔ تو بہتر ایمان اس کا ہے جس کے خلق اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہے۔
میلاد کا موسم ہو، ہماری گلی کے اندر لوگ بھوکے سو رہے ہوں، تو کیا آمنہ کا لال راضی ہوگا؟ ایسا کرے، اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل محلہ کے غرباء کی فہرست بنائیں، تو پھر میلاد کا تحفہ ان کے لیے تیار کریں، ان کی ضرورت کے مطابق دالیں لے لیں، آٹا لے لیں، چاول لے لیں، بچوں کی چوڑیاں لے لیں، کپڑے لے لیں اور شاپر میں ڈالیں، اور ساتھ عید میلاد النبی مبارک لکھیں اور رات کی تاریکی میں ان کے گھر دے آئیں۔ میلاد والا رسول بڑا ہی خوش ہوگا۔ ایسے بھی میلاد مناؤ۔ جو تعلق توڑے حضور نے اس سے بھی تعلق جوڑنے کی تلقین کی ہے۔ سل من قطعک وعط من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تیرا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو عمومی طور پہ رشتہ داریوں کے اندر بعض رشتہ دار بہت تلخیاں دیتے ہیں، زندگی کے اندر زہر بھر دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی وہ مجبور ہوں تو ان کی اعانت کریں، اور ان کا رویہ زہرناک ہی ہو لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ گزشتہ کئی صدیوں سے مغرب باقاعدہ تحریک کے طور پہ حضور علیہ السلام کی ناموس پہ مختلف ذرائع سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب مسلمانوں کی کمزوری، باہمی انتشار، فرقہ واریت، بد عملی، جہاد گریزی۔ وہ ہمیں اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو گوارا کر لیں اور اس کو برداشت کریں، اور امت اگر اس کو گوارا کر لیتی ہے تو پھر اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ جو چیز تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو مغرب یہ سوچتا ہے کہ اس تسلسل کے ساتھ اہانت رسول کرو کہ یہ مسلمان عادی ہو جائیں، اور جب یہ عادی ہو جائیں گے بطور مسلم ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن مغرب اچھی طرح سن لے کہ ہم ہر دکھ جھیل لیتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے نام پر کبھی بھی یہ امت کمزور نہیں ہوئی۔ اس امت نے عمل میں تو کمزوری دکھائی ہے، لیکن جب ان سے عشق رسول کا امتحان لیا گیا تو یہ پورے 100 نمبر لے کے پاس۔ تو اس لیے مغرب کو اپنی ان حرکتوں سے، ان مکروہ حرکتوں سے، تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی غصے میں آتے تو وہ کہتے تیرا بیڑا ترج ہے۔ ان کے لہجے کی سختی سے لگتا ہوتا تھا کہ بڑے ناراض ہیں، اور چھوٹے ہوتے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی گالی ہے اور بڑی سختی سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب بڑے ہوئے اور لفظوں کے معنیوں مطالب سے آگہی ملی تو کہا یہ سے دعا ہے، یعنی تیرا بیڑا ڈوب جائے نہیں بلکہ تیرا بیڑا تر جائے۔ تو لہجے کی تلخی سے وہ مقصود بھی حاصل ہو جاتا، لیکن ان کے لفظوں کے جو معنی و مطالب ہیں وہ دعا کے سانچے میں ڈھل جاتے۔ ہمارا رویہ اتنا خوبصورت ہو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ بندہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کبھی بزدلی بھی صادر ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی صادر ہو جائے۔ تیسرا سوال کیا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ پکی بات ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لوگ زندگی یزید کی جینا چاہتے ہیں اور موت حسین کی مانگتے ہیں۔ صاحب ایسا نہیں ہوتا۔ اگر حسین ابن علی جیسی زندگی گزاریں گے تو ان کے مراتب رفیع کا حصہ نصیب ہوگا۔ اگر ہم اپنی خواہشات کی زندگی گزاریں گے اور کہیں گے کہ ہم چونکہ مسلمان ہوتے ہیں لہذا ساری نعمتیں ہمیں دی جائیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم 2 نمبر مال بیچتے ہیں، ہم جو چاہیں کریں، لیکن ساری عزتیں ہماری جھولی میں ہونی چاہیے، مسلمان جو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا وعدہ ہے تم مسلمان عملاً بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج تمہارے قدموں تلے ہوگا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں۔ آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ جو آپ نے دیا ہے، جو بانٹا ہے، وہ بھی آپ کا نہیں تھا، وہ بھی تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں جو عطا کرے گا، کسی نے کہا کتنا دینا چاہیے تو کہا اگر تم گن گن کے دیتے ہو تو پھر ایسے ملے گا، اگر بے حساب دیتے ہو تو وہ بھی بے حساب عطا کر۔ میں اور آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ سبب ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے، قرار قلب کا نصیب نہ ہونا، طمانیت باطن کا نہ ملنا، ہر وقت ٹینشن ہی رہنا، پریشانیاں ہی رہنا، اذیتوں میں مبتلا رہنا، بے چین رہنا، بے قرار رہنا، دکھوں میں مبتلا رہنا، حالات کی تلخیاں سنگینیاں کبھی دور ہی نہ ہوں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے تو حشر میں بھی، جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو اس کی ہدایت کے لیے اگر ہم نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں، اگر اس کے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور
اس کو آہستہ آہستہ اچھائی کا خوگر بنا لیں. کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں یہ ہو گیا. وہ بعض کہتے ہیں وظیفہ الٹ پڑھ گئے. بڑے وظیفے الٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود الٹ نہیں پڑھتا. درود ہے ہی سیدھا, یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے. تو درود پڑھیں, یہ منہ بھی میٹھا رکھے گا, یہ دل بھی ٹھنڈا رکھے گا, یہ دنیا بھی ٹھنڈی رکھے گا اور آخرت بھی ٹھنڈی کر دے گا. درود چراغ بھی ہے, درود کستوری بھی ہے, خوشبو بھی ہے, مہک بھی ہے, شہد بھی ہے, گلاب بھی ہے, کھنڈ بھی ہے اور سینے کی ٹھنڈ بھی ہے. یہ زلزلے, یہ جھٹکے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں اور ہمارے لیے سنبھلنے کے مواقع ہیں. ہمیں اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے. تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. قیامت کے دن جب لوگ سور اسرافیل سے آغوش موت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں سے خطاب کرے گا, تو اس میں ایک جملہ یہ ہوگا, این المتکبرون, تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو لوگ آغوش موت میں ہوں گے تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا. اللہ فرمائے گا این الملوک, بادشاہ کہاں؟ کیونکہ زیادہ تکبر بادشاہوں میں, حکمرانوں میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان المتکبر, میں متکبر ہوں, یہ میری شان. ان المالک, میں بادشاہ. تو بادشاہی اسی کو زیبا ہے, تکبر اسی کو زیبا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا, وہ تکلیف کسی بھی قبیل سے ہو سکتی ہے. وہ بیماری تھی, اس کے علاج میں مدد کی, اس نے کہیں جانا تھا, سواری پہ بٹھا کے لے گیا, وہ بھوکا تھا, اس کو کھانا کھلا دیا, اس کی جوان بچی تھی اور گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی تھی, اس نے شادی میں مدد دے دی. اس کی کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی مصیبت جس میں وہ پھنسا تھا, اس سے اسے نکالا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ میری زندگی سہل گزرے تو لوگوں کی زندگیوں کو سوکھا کر دو. بعض اوقات ہمارے رویوں سے لوگ اوکے ہوتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے, شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لیں. سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی تو خیر وہ خود وضو کرنے چلا جاتا ہے, لیکن اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ یہ بھی کبھی اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو کیسا اچھا لگے. یہ سچی محبت کی علامت ہے. خیر اسے خیال آتا ہے اور وہ پانی کا چلو ساتھ لیے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. بیوی اٹھتی ہے, دیکھتی ہے میرا شوہر نماز میں ہے, تو اسے بھی خیال آتا ہے, اٹھتی ہے جلدی سے, وضو کرتی ہے, مصلی بچھا کے شوہر کے قریب نماز پڑھنے لگ جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے.